دعا کرتے ہیں کہ وہ امن جلدی ہو. جو ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے یہ جو سڑک ہے یہ کنیکٹ کرے گی سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے آگے نکل جائے گی. میں جب سینٹرل ایشین ممالک میں گیا، بشکک گیا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ سارے جتنے بھی ازبیکستان جو لیڈرز ہیں وہاں کے، جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں، تاجکستان، کرگستان، ان سب کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں. بدقسمتی سے افغانستان سے ہمارے تعلقہ جو افغانستان میں انتشار کی وجہ سے یہ رکا ہوا تھا. اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور جیسی امن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سارا علاقہ تبدیل ہو جائے گا. یہاں بلکہ ٹریفک ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے پورا آگے تک سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ جائے گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سارے علاقے کی زندگیاں بدل جائیں گی. بلکہ یہ سارا جو خیبر ایجنسی نہیں، پختونخوا کی بالکل ایک چینج آ جائے گا اس سارے علاقے میں. اور یہ جو پشاور ہے یہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہب بن جائے گا، یہ ایک مین سینٹر بن جائے گا. اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پختونخوا کو خاص طور پہ فائدہ ہوگا. اور ان علاقے میں جن لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہے یہ سب کے لیے روزگار بھی یہ جو ٹریڈ شروع ہوگی سب کو ملے گا. ابھی سے ہی جو میں دیکھ رہا تھا ابھی فگرز کہ ابھی یہ جیسے ہی کھولا ہے تو ایک دم 50% اضافہ ہو گیا تجارت کے اندر. اور یہ اسی طرح یہ جو فیسلٹیز جب بہتر ہوتی رہی تو پھر ہماری جو امید ہے کہ یہاں سارے علاقے میں خوشحالی آئے گی. تو میں اس کو آج بڑا ہسٹورک دن سمجھتا ہوں. جی سر، پہلے تو ہم گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کو اور شوکت زئی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بدولت آپ سے ملاقات کا ہمیں موقع ملا ہے پشاور کے جرنلسٹوں کو. دوسرا سر، یہاں پہ جو بارڈر کھل رہا ہے تو ایک تو رویے کے حوالے سے کافی شکایت کی جاتی ہے کہ رویے بہتر ہوں گے تو مزید تعلقات میں بہتری ہوگی، تجارت بڑھے گی. تیسری بات سر، آپ نے جب سے حکومت سنبھالی، آپ نے اور ہماری ملٹری قیادت نے یک زباں ہو کر ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا، چاہے وہ انڈیا کی طرف ہو اور کرتارپور راہداری اس کی طرف ایک مثال ہے. یہ آج جو ہے تو پریکٹیکلی افغان بارڈر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، آپ نے جو کیا تھا. لیکن اس کے باوجود سر آپ کی وہ پالیسیز کو انڈیا کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی، افغانستان کی طرف سے ہوسٹائل ایٹیچیوڈ آ رہا ہے، جس میں ہم نے کشمیر کا ایشو دیکھا ہے. آپ سی پیک کے بھی طرف کوشش کر رہے ہیں اور ہماری اپوزیشن بھی سر اس ایشوز کو بجائے اس پہ کہ آپ کا ساتھ دیں، وہ اس کو اپوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. سر اس پہ آپ کا ری ایکشن چاہیے. یہ آپ نے 5 سوال پوچھ لیے. میں سب سے پہلے تو اپوزیشن کی بات کرتا ہوں. بدقسمتی سے جس ملک کے اندر اپوزیشن کا نظریہ نہیں ہوتا، صرف وہ ذات کی پولیٹکس کرتے ہیں، اس ملک کے اندر جمہوریت صحیح معنی میں چلتی نہیں ہے. آپ ہماری نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں کہ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں سارے کشمیر کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، اور جو ہو رہا ہے اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، خاص طور پہ جو 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو اپوزیشن کا صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی چوری، ان کو ایک NRO دے دیں. بس ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی، اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہ کسی طرح میں پریشر میں آؤں. اور میں بھی جو جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈران کو جو آج جیل میں ہیں، ان دونوں کو NRO دیا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان 2 NRO نے 10 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے اوپر 24,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھایا ہے. 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ گیا ہے 30,000 ارب پہ ان 2 NROز کی وجہ سے. اور جب وہ واپس آئے انہوں نے اور بھی، کیونکہ ان کو تجربہ تھا چوری کا، انہوں نے اور کھل کے چوری کی اور کسی نے پکڑنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. اپنی نیب تھی، اپنی FIR تھی. تو یہ جو سارے کیسز آج ان کے اوپر ہیں جو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں،
یہ سارے اس دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں جو کہ چپ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کیسز ایک دوسرے پہ بنائے. ہدایبہ پیپر میں پرانا کیس تھا, وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک دوسرے کے اوپر. سرمال پرانے کیس تھے ان کے پرانے دور پہ. ان کے 10 سال میں انہوں نے پھر ایک دوسرے کے اوپر کیسز رکھے ہوئے تھے, اور وہ ہم نے صرف اداروں کو کھلا چھوڑ دیا. ہم نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا شور یہ ہے کہ پہلے جو ایک دوسرے کو یہ بچاتے رہتے تھے, میں کیوں نہیں وہ کر رہا. تو میں یہ واضح کر دوں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہ جو مرضی ہو جائے, ہم نے کسی کو NRO نہیں دینا. انہوں نے جس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے, جو 24,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھایا پاکستان پہ, جس کی وجہ سے آج یہ مہنگائی ہے لوگوں کے لیے, ان کا جب آپ جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا, جس طرح انہوں نے 2 خسارے کیے, فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ میں تاریخی خسارہ, اس خسارے کی وجہ سے روپیہ گرا. جب روپیہ گرا تو روپیہ گرنے سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی, کیونکہ ساری تیل مہنگا, بجلی مہنگی, سب جو امپورٹس کرتے ہیں مہنگی ہو گئی. تو اس لیے آج اگر ہم اس ملک میں ان لوگوں کا جو اقتدار میں آ کے فیکٹریاں بناتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, اگر آج ہم ان کا احتساب نہیں کریں گے, اس ملک کا مستقبل ہی نہیں یہ چلنے دیں گے. اور یہ واضح ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا مشکلات آ رہی ہیں, ان کو صرف NRO چاہیے. دوسرا پوائنٹ آپ کا آ گیا ہندوستان کا. دیکھیں, پہلے تو جو ہماری تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک کرنے تھے. معاشی حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک امن نہ ہو. ہم نے دیکھا یہ جو وار آن ٹیرر, اور خاص طور پہ پختونخوا کا علاقہ اور قبائلی علاقے خاص طور پہ جو وار آن ٹیرر کے دوران یا تباہی مچی, اور جو لوگوں کی زندگیاں, مستقبل, بچے, تجارت ختم ہوئی, معاشی حالات برے ہوئے, تو ہم نے تو پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم جیسے آئیں گے, ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوگی پاکستان کی کہ امن لے کے آئیں, اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں ان سے ہم تعلقات ٹھیک کریں, اور اپنی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے کانسنٹریٹ کریں. افغانستان سے ہماری بات چیت بڑی اچھی گئی. میں نے پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کی ہے, ابھی بھی میں نے ان کو کال کیا, پتہ چلا کہ وہ ریلی کے اوپر حملہ ہوا. تو ہم نے ان سے تو افغانستان سے ہمارے تعلقات جتنے ہم بہتر کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں, شیورٹی دی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ کی ہے. بدقسمتی سے وہاں ابھی تک یہ جو ڈائلاگ چل رہا تھا, یہ بدقسمتی ہے کہ میں اپنی بھی, افغانستان کی بھی, پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ میں رکاوٹ آئی ہے. میں پھر اشور کرتا ہوں کہ ہم پورا زور لگائیں گے اس میں, پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح یہ ڈائلاگ آگے بڑھے اور امن ہو. اس میں افغانستان کے بعد جو دوسرے ملک کو سب سے زیادہ امن کا فائدہ ہے وہ پاکستان ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے. یہ اگر یہ ہماری یہاں ٹریڈ کھل جاتی ہے سینٹرل ایشیا تک, تو یہ سارے علاقے میں فائدہ ہوگا. ہندوستان, ایک منٹ, ہندوستان کی میں بات کروں. ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک قبضہ ہو گیا ہے. ہر دنیا کے معاشرے میں ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں اکثریت, اور ایک طرف لبرل ہوتے ہیں اور دوسری طرف انتہا پسند ہوتے ہیں. ہندوستان کی بدقسمت یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو نیشنلسٹ ریسسٹ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. یہ صرف اس کا کشمیر کے اوپر یہ نظر آ رہا کہ صرف ایک ایسا ذہن جو کہ انتہا پسند ہو وہی صرف کر سکتا ہے کہ 45 دن کشمیر کے لوگوں کے اوپر کرفیو ڈالا ہوا ہے. کوئی نارمل ذہن یہ نہیں کر سکتا. اور یہ جو ان کی ساری پالیسی ہے پاکستان کی طرف, یہ نفرت سے بھری ہوئی پالیسی ہے. یہ RSS کی پالیسی ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, جن کا جو مسلمانوں کو برابر کے وہاں انسان ہی نہیں سمجھتے ہندوستان میں. جو وہ 20 کروڑ مسلمانوں سے ہندوستان میں کر رہے ہیں اس وقت, سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے. جو آسام کے اندر انہوں نے 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت لینے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. تو یہ نارمل حکومت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جب تک تو کشمیر سے یہ کرفیو نہیں لفٹ کرتے, 370 واپس ریووک نہیں کرتے, کوئی چانس نہیں ہے ان سے اب بات چیت کرنے کی. لیکن کوشش ہم نے پوری کی. میں آخر میں صرف ایک بات یعنی اس کے اوپر لاسٹ چیز کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اوپر انشاءاللہ میں کشمیر کا کیس میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں ابھی سے اپنی، کیونکہ کل میں جا رہا ہوں اپنی قوم سے، میرا وعدہ ہے کہ کبھی کسی نے کشمیر کا کیس ایسے نہیں پریزنٹ کرے گا. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے جو پرائم منسٹر صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے میرا جو کوشچن ہے، لوگ بہت غصے میں ہیں اور کشمیر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا، وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے، یعنی وہ کشمیریوں سے دشمنی کرے گا، کیونکہ وہاں 9 لاکھ انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے. ان کو صرف بہانا چاہیے ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیری تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ پاکستان سے دہشت گرد جا رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بچہ بوڑھا سارا کشمیر ہندوستان کے خلاف ہو چکا ہے. جو تھوڑے سے لوگ بھی تھے وہ جو انہوں نے یہ کیا ہے، کرفیو لگایا، سب ان کے خلاف ہے. لیکن ان کو بہانہ مل جائے گا ان کے اوپر تشدد کرنے کا، ظلم کرنے کا. اگر یہاں سے کوئی بھی ان کو بہانہ مل گیا کہ جی پاکستان سے دہشت گرد ہے. دوسرا، وہ ساری دنیا کو پاکستان کی طرف کہہ دیں گے جی دیکھیں جی پاکستان، اصل میں یہ مسئلہ پاکستان کی دہشت گردوں کا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم. پاکستان کو وہ دوسرا، ساری دنیا کی ٹینشن ہمارے پاس اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے ہندوستان. یورپین یونین نے سٹیٹمنٹ دے دیا، امریکن کے سینیٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 1965 کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کشمیر کی. اس وقت ان کے اوپر دن بدن پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو رئیس کثر ہے وہ میں یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں کروں گا. لیکن اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی، میں کہنے لگا ہوں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا. اور یہ جو ایک اور جو میں نے سندھ میں دیکھا، یہ گوٹکی میں جو بھی جس نے کیا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے خلاف جو کیا گیا، میں آج سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسپریسی ہے، جان کے میرے یونائٹڈ نیشنز جانے کے وقت کے اوپر یہ جان کے کیا گیا سیبوٹاج کرنے کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا آئین سب انسانوں کو برابر کا شہری رکھتا ہے. قائد اعظم ہمارے لیڈر نے اشورٹی دی ہوئی ہے سب کو کہ برابر کے شہری ہیں. ہمارا دین اسلام مدینہ کی ریاست کے اندر جو اقلیتیں تھی برابر کے شہری تھے. نہیں تو برابر کا شہری ایک خلیفہ وقت کے ساتھ ایک اقلیتی شہری کیسے کیس جیت سکتا ہے اگر ان کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، یعنی وفاقی کانسٹیٹیوشن تھی مدینہ کی. اس لیے جو بھی یہ کر رہا ہے یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. اور اس وقت کشمیر کے لوگوں سے دشمنی کرے گا، کیونکہ ہندوستان یہ کہے گا جی دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اقلیتوں کو اسی طرح کر رہے ہیں جو وہاں. جی فرزانہ جلدی سے. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ ابھی فگر دیا گیا ہے، ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت کتنی ٹریڈ ہے، اور 3.5 بلین کا فگر دیا گیا ہے جو ذرا ہمیں تھوڑا سا اسٹرائکنگ سا لگ رہا ہے. کیا ہم ممکن کر پائیں گے اور کتنے عرصے میں ممکن کر پائیں گے 24/7 کے بعد؟ اور دوسرا میرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ دوسرا میرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ افغان طالبان ڈائلاگ میں جو ڈیڈ لاک آیا ہے، ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ جب حالات افغانستان میں خراب ہوئے تو اس کا سارا اثر ٹرائبل ریجن اور پھر خیبر پختونخوا اور پھر آگے جا کے پاکستان پر پڑا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ معاملہ نہ بن سکا تو منظرنامہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ I have a supplementary question. My question is, were you also taken by surprise by Trump's cancellation of the peace dialogue with the Taliban? دیکھیں ٹریڈ تو میں نے ابھی کہا کہ ابھی سے ہی ابھی جو کھلا 24/7 اسی کے اندر 50% اضافہ ہو گیا، اور ابھی کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے خود، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا جب تک میں SCO کی کانفرنس بشکک کرگستان میں اٹینڈ نہیں کرنے گیا. تو ادھر جو مجھے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک کے پریزیڈنٹس تھے، جب سب مجھے ملے
सब मुंतज़िर हैं कि ये पाकिस्तान में खुले ताकि उनका सारा रास्ता खुले गवादर के थ्रू और पहुंच सके। तो इसलिए इसका ये तो भी छोटा सा है, इसका बहुत पोटेंशियल है इंशाल्लाह। और फिर आपने बात ठीक कही कि इसके अंदर ज़रूरी ये है कि जो अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। अब मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ। देखें, पाकिस्तान के जो इख्तियारात में था हमने पूरी कोशिश की, हमने मीटिंग करवाई, हमने कहने पे जो तालिबान के लीडर्स थे उनको हमने कतर पहुंचाया। यानी अब ये सब एक्नॉलेज करते हैं, अमेरिका खास तौर पर एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इसके पीस टॉक्स के अंदर। और हम यहाँ तक गए, हमने कहा कि पीस टॉक्स में पाकिस्तान नहीं बैठा, ये सिर्फ तालिबान बैठे और अमेरिकन के बीच में, हमने बीच में कोई शिरकत नहीं की। लिहाजा हमें तो नहीं पता था कि टॉक्स किधर तक पहुंची हैं, और अगर हमें पता होता कि किधर रुकावट आ रही है तो शायद पाकिस्तान और अपनी कोशिश करता। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं था, और बिल्कुल आपने ठीक कहा इस्माइल के हमें एकदम हमने तो अखबारों में पढ़ा कि वो टॉक्स ब्रेक डाउन किए। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि अगर ये टॉक्स आगे ना बढ़ी। मेरी मंडे को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग है न्यूयॉर्क के अंदर, मैं पूरा उनको इंसिस्ट करेंगे कि ये इस वक्त सबसे पहले तो चार डेकेड से यानी 40 साल से अफगानिस्तान के लोग इस वक्त इस इंतशार में फंसे हुए हैं और बहुत तबाही मची हुई है। तो पहले तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉक्स हो, और सेकेंडली पाकिस्तान की हमारे लिए हमने अफगानिस्तान के बाद तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ इससे, तो और हम इसमें पूरा जोर लगाएंगे कि फिर से ये टॉक्स रिज्यूम हो। ये आखिरी क्वेश्चन है रहमुल्लाह साहब। अफगानिस्तान के हवाले से ये मेरा क्वेश्चन है कि बंदियार वली खान साहब वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ उनकी सरबराही कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की। क्या उनको जो इनविटेशन आई थी वो थ्रू प्रॉपर चैनल आई थी? क्या इस तरह हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं फॉरेन, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ पे होते, और ये कोई हमारा उनके साथ एथनिक इशू है, इससे वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है उसमें तो और अलग बेचैनी फैलेगी। मैं आपको अर्ज करूं जी, हमारे पास जो ऑपोजिशन अफगान ऑपोजिशन के सीनियर मेंबर्स थे, उनके पार्टी के हेड्स थे, वो सारे हमें भी मिलने आए यहाँ। तो वो ऐसी, और अगर असफंदिया जो मर्जी जाना चाहता है, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। सिर्फ ये ना कहें कि कहीं बाहर से हम एनआरओ नहीं दिलवाएंगे किसी को, ये कोई किसी प्रेशर में एनआरओ नहीं, बाकी जो जिससे मर्जी मिलना चाहते हैं। रहीम आप बात करें। सवाल ये है कि आपने तालिबान डेलीगेशन को पाकिस्तान इनवाइट करना था और उन्होंने आपसे मुलाकात करनी थी, क्या वो अभी भी आपका मंसूबा है? उनको बुलाएंगे, बात करेंगे? हमारी कोशिश ये थी जी कि मैं आपको असल में जो इस वक्त ट्रेजेडी हुई कि ये बिल्कुल डील साइन होने वाली थी। डील जब साइन हो जानी थी अमेरिकन और तालिबान के बीच में, फिर हमने मिलना था उनको, मेरा मिलना था। और कोशिश मेरी क्या थी कि किसी तरह उनको और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इस वक्त तालिबान अमेरिकन से बात करते हैं लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट से नहीं बात करते। तो मेरी तो कोशिश ये होनी थी कि हम इनको आपस में बिठाएं ताकि, और ये बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर इलेक्शंस के अंदर तालिबान ने पार्टिसिपेट ना किया, क्योंकि फिर से हम इंतशार की तरफ चले जाएंगे। तो मेरी तो ये कोशिश थी, अनफॉर्चुनेटली वो टॉक्सी ब्रेक डाउन कर गई। पीएम साहब ये बताइए, ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड आज आपने किया यहाँ पे, ये जो आज यहाँ पे हुआ है, जिस तरह आपने कहा कि इससे इस दहशतगर्दी का जो मुतासरा सूबा है इसको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन साथ में जाते जाते थोड़ी सी खुशखबरी सूबे के लिए ज़रूर सुनाते जाइएगा कि एजीएन काजी फार्मूले के मुताबिक जो मुनाफा मिलना था उसके लिए कमेटी बनी हुई है जिसका 8-9 महीने से इजलास नहीं हो रहा। आज आप ये खुशखबरी दे दें इस गरीब सूबे को कि वो कब वो कमेटी अपना फैसला करेगी और ये पैसे कब तक तो मैं ये खुशखबरी ये देने लगा हूँ कि 150 अरब रुपया हमने कबायली इलाके के लिए दिया है। और ये आप याद रखें, 150 अरब रुपया मेरे तो ख्याल में कभी पूरी तरह कबायली इलाके में 40 साल में इतना पैसा नहीं आया। जब तो ये जो पैसा आया है, पहले तो ये याद रखें कि उन हालात में आया है जबकि बड़े मुश्किल फिस्कल, जो आपको हालात सबको पता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट किधर है, मुश्किल हालात में दिए गए। और मैं इंशाल्लाह ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि एजीएन काजी फार्मूला के ऊपर पूरी बातचीत चल रही है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है, मैं आपको असल चीज़ बता दूं
کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے مہنگائی کا. ہمیں کیونکہ ہمارے جو LNG بھی امپورٹڈ ہے, تیل بھی امپورٹڈ ہے, اور کیونکہ جب روپیہ 100 سے تقریباً 150 پہ جب ڈالر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو آگے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا پریشر پڑا ہوا ہے. اگر یہ فارمولا کے اوپر اب ہم ایک ہی طریقے سے اس وقت صوبے کو پیسے دے سکتے ہیں, وہ قیمت بڑھا کے بجلی کی, وہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر آگے بہت بوجھ پڑا ہوا ہے. لیکن میں شور آپ کو کرتا ہوں کہ میں پورا اس کے اوپر کہ ہمیں پختونخوا کے وہ جو بھی صوبے پیچھے رہ گئے ہیں, بلوچستان, پختونخوا تو خیر کم, قبائلی علاقے کے ضم ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر ایکسٹرا پریشر ہے. تو آپ فکر نہ کریں, پوری کیونکہ میں تو خیر پختونخوا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. جس طرح ہم نے انہوں نے اگر نہ موقع دیتے تو آج ہم شاید سینٹر میں بھی نہ بیٹھے ہوتے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نے آج طورخم بارڈر پر سسٹم کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے بھی سنگ بنیاد رکھا, اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہاں پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اس نظام کی تنصیب سے پاکستان وسط ایشیائی ریاستیں چاہتی ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا, پاکستان کے ذریعے اس راہداری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. تاہم افغانستان میں انتشار اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا, اور جیسے ہی یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا, ایک مرتبہ یہاں پر ٹریڈ کا آغاز ہوگا, تو یہاں پر خیبر پختونخوا, پشاور اور نہ صرف اس مخصوص علاقے کی بلکہ پورے پاکستان میں تجارت کی وجہ سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور حالات زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان افغانستان کے درمیان طورخم بارڈر پر انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ مینجمنٹ سسٹم کا آج سنگ بنیاد رکھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارڈر ٹرمینل, طورخم بارڈر ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا, جہاں پر اب 24 گھنٹے امیگریشن کی سروس فراہم کی جائے گی. ہفتے کے 7 دن امیگریشن کے پروسیس کو تیز تر بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے افغان عوام کے لیے یہ منصوبہ تحفے کے طور پر ہے.